بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج ہمارا موضوع ہے کہ کیسے پازیٹیو تھنکنگ، کیسے سوچ کی طاقت ہمیں زندگی کے پرسپیکٹو کو درست رکھنا سکھاتی ہے۔ کئی طرح سے آپ نے پاور آف پازیٹیو تھنکنگ پر بات کی ہوگی، بات سنی ہوگی۔ کسی دانا شخص نے کہا ہے، اپنی سوچ بدل لیجئے، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ آپ اور میں اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ ہم سبھی انسان ہیں، ہم سبھی ایک طرح کے کسی واقعے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سبھی اس کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کا پوائنٹ آف ویو، نقطۂ نظر، اس واقعے کے بارے میں ہماری اپروچ مختلف ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہماری سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنی سوچ کو بہتر کیسے کرنا ہے؟ ظاہر ہے ہم آج پاور آف تھنکنگ کو سمجھتے ہوئے اس اینگل سے بات کرنا چاہیں گے کہ جس میں ہمیں اس دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو یا امید کو محسوس کرنا آ جائے۔ ورنہ پاور آف تھنکنگ کو آپ کئی طرح سے ڈسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ویژولائز بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس زندگی کے اندر پاور آف تھنکنگ کو استعمال کرتے ہوئے، اچھی سوچ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے خوش رہنا سیکھنا ہے، پر امید رہنا سیکھنا ہے، تو میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس ایسی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ خالق نے ہمیں ایسی طاقت دی ہے، ہم انسانوں کو، کہ ہم اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایموشنز کو کافی حد تک، اپنے سائیکولوجیکل میک اپ کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ خوشی محسوس کرنا اٹس این آرٹ، ایک ہنر ہے، ورنہ اس دنیا کی زندگی میں پریشانیاں، مشکلات، آزمائشیں یہ تو کانسٹنٹلی بکھری ہوئی ہیں، ایک کے بعد ایک مشکل میں انسان انوالو ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کے پاس رب نے جو اس کو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے پازیٹیو سوچ رکھتے ہوئے ہی ہم خوشی کو پک کرنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو اس گفتگو سے یہ فائدہ ملے گا کہ کیسے ہم اپنی اپنی زندگیوں میں خوشی سلیکٹ کرنے کا ہنر حاصل کر لیں، ہم کیسے پازیٹیو سوچ اپنائیں اور کیسے اپنی سوچ کی طاقت کو سمجھیں۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ زندگی گزر جائے اور انسان ہونے کے باوجود ہم اپنی سوچ کی پاور کو کبھی یوز ہی نہ کر سکیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں۔ لائنز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ لائنز بہت پاورفل، اسٹرانگ، فیروشیس جانور ہے، طاقتور جانور ہے، اور ہم لوگ بھی لائن کے قریب جانے سے گھبراتے ہیں۔ آسان نہیں ہوتا کہ آپ سے کوئی کہے کہ یہ میرا پیٹ لائن ہے، آئیں آپ اس کے ساتھ پکچر لے لیجئے، یادگار ہو جائے گی۔ آپ کو اس صورت میں ہی اس لائن کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر لینے کا کوئی انسینٹیو ملتا ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ماسٹر، اس کا ٹرینر اس کے ساتھ ہی ہے، اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ فوراً اس کا چارج لے لے گا۔ تو اس صورت میں شاید آپ میں ہمت آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں لائن کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک میموریبل پکچر جو ہے وہ لے لیتی ہوں۔ مگر آپ غور کریں، یہی لائن جو اتنی اسٹرینتھ والا، اتنا فیروشیس جانور ہے، اپنی پاور اور فیروسٹی کے باوجود، جس کو آپ جانتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ ہے، یہ جنگل کا بادشاہ یہ بھی کسی نہ کسی موقع پر ہیلپ لیسلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے اچھا، لائن بھی ڈسٹرب ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گی، جی ہاں، یہ جانور بھی جس کو آپ جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک پوائنٹ پر فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے۔ اینی گیس ہو کین فرسٹریٹ اے لائن؟ ایک چھوٹا سا پرندہ، بالکل چھوٹا ٹائنی سا پرندہ، ایک چھوٹی سی چڑیا اگر لائن کی بیک پر آ کر بیٹھے اور اس کو اسکریچ کرے تو یہ لائن کو ٹکل کرتا ہے، اور جب بیک پر
لائن کی چڑیا اس طرح سے آ کر بیٹھتی ہے تو بعض اوقات لائن اس کو دور نہیں کر سکتا، اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور بائی دا ٹائم جب تک لائن وہاں پہنچتا ہے چڑیا اڑ جاتی ہے. تو ایسی سچویشن میں اتنا بڑا جانور، اتنا طاقتور جانور آپ کو ہیلپ لیس اور ڈسٹرب نظر آتا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ اسی اگزامپل کو اپنے اوپر یا انسانوں پر فٹ کریں. ہم انسانوں کی دنیا میں پاور ہوتی ہے، معاشرے میں مقام ہوتا ہے، کوئی پوزیشن ہوتی ہے، کوئی فیم ہوتا ہے، کسی ٹیلنٹ، اسکل، انفلوئنس کی وجہ سے. مگر بالکل جیسے لائن کو چڑیا اریٹیٹ کر دیتی ہے اپنے چھوٹے سے سائز کے باوجود، ہم انسانوں کے پاس بھی ایک پرندہ ہے جو ہمیں ہیلپ لیس، ہوپ لیس، سلیپ لیس، فرسٹریٹڈ چھوڑ دیتا ہے. اور وہ پرندہ از آور کانسٹنٹ کمپینین. اور آپ کو معلوم ہے وہ پرندہ کیا ہے؟ وہ پرندہ ہمارا مائنڈ ہے. یاد رکھیں، یہی مائنڈ ہوتا ہے جو ہمیں ایموشنلی ڈرین کر دیتا ہے، یہی مائنڈ ہوتا ہے جو ہمیں فرسٹریٹڈ چھوڑ دیتا ہے، یہی مائنڈ ہوتا ہے جو ہمیں خوش رکھتا ہے. اور جس دن انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل طاقت فیم، انفلوئنس، پوزیشن، کسی مقام میں نہیں ہے، بلکہ گریٹسٹ پاور ان دا ورلڈ از آور ایبلٹی ٹو ٹیک چارج آف آور مائنڈ، تاکہ ہم اس پر فوکس کریں، ہم اس کو پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ رکھیں، ہم اس کا چارج لے لیں. جس دن انسان یہ سمجھ جاتا ہے وہ خوشی، کامیابی اور پیس کے راستے پر چل پڑتا ہے. آج سارے مینٹل ہیلتھ ایشوز، لونلینس ہے، انگزائٹی ہے، فیئر ہے، ڈپریشن ہے، وریز ہیں، یہ سب ہمیں اسی مائنڈ کی وجہ سے انویلپ کیے ہوئے ہیں. ہمیں لگتا ہے دوسرے انسان اس کی وجہ بنتے ہیں، نہیں، ہمارا ذہن، ہمارا مائنڈ اس کی وجہ بنتا ہے. ہمارا اپنا ہی مائنڈ ہمیں فرسٹریٹڈ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس لیے کہ ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. ہم وہ تلاش نہیں کر رہے ہوتے جن دنیا کی ریالٹیز کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں عقل، انٹلیکٹ دی گئی. ہم دنیا میں اپنی زندگی کا مقصد نہیں تلاش کر رہے ہوتے. اور جب انسان دنیا میں اپنے مقصد کو تلاش کرنے کی بجائے دنیا کے گلیمر میں اور اس کے مٹیریل میں کھو جاتا ہے، جب انسان کا سارا دھیان وہاں رہتا ہے جہاں کچھ پرسنٹ ہو تو ٹھیک ہے مگر 100% نہیں ہونا چاہیے، تبھی انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، تبھی انسان خوش نہیں ہوتا، تبھی انسان انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو اپنے ذہن کا چارج کیوں لینا ہے؟ آپ کو اس پاور آف تھنکنگ میں پازیٹیو تھنکنگ کیوں ایڈ کرنی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم وہاں اپنی سوچ کو زیادہ تر نہ رکھیں جہاں کچھ پرسنٹ رکھنا تو ریکوائرڈ ہے، 100% رکھیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. جیسے آج کا انسان مستقبل کی فکر میں کھویا رہتا ہے، which is very good، اس لیے کہ مستقبل کی فکر تو ہونی چاہیے، مگر آج کا انسان مستقبل میں بہت نیرو ویژن کے ساتھ کھو گیا ہے. صرف دنیا کا مستقبل اس کے فوکس میں ہوتا ہے، بس وہ اچھا گزر جائے. اور جب انسان اس ذہن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو انسان اس تلاش میں ایسا گم ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر خوشی کی تلاش میں بس تھکتا رہتا ہے اور وہ خوشی کو محسوس نہیں کر پاتا. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا خوشی محسوس کرنا از اے اسکل، ایک ہنر ہے، یہ سیکھنا ہوتا ہے. آج انسانوں کی اکثریت کہنے کو سب مستقبل سیکیور کر رہے ہیں تاکہ آنے والا وقت ان کا اچھا گزر جائے. But we need to ask ourselves when that time will come. ہماری زندگیاں مشین کی طرح گزر رہی ہیں، صرف خوشیوں کی تلاش میں، سیکیورڈ مستقبل کی تلاش میں، مزے کی تلاش میں. ویری سمپل اگزامپل، بچوں سے مونٹیسری بھیج کر کہتے ہیں بیٹا گریڈ 1 میں آ جاؤ گے بہت مزہ آئے گا. گریڈ 1 میں وہ آتا ہے تو وہ سننا شروع کرتا ہے کالج میں آؤ گے نا
بہت مزہ آئے گا. کالج میں وہ اپنا وقت پڑھائی میں اور رپورٹس میں اور پریزنٹیشنز میں اور اپنے ماڈیول ایگزامز میں گزارتا ہے اور تھکتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جاب سٹارٹ ہو جائے گی نا تو مزہ آئے گا. جاب کے اپنے ہرڈلز آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شادی ہو جائے گی نا تو مزہ آئے گا. شادی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں آتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, تو سنا جاتا ہے بچے ہوں گے نا تو مزہ آئے گا. بچے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اور رسپانسبلٹیز کا انبار آ جاتا ہے, اور پھر سب کہتے ہیں کہ جب یہ بچے جوان ہو کر تم کو سرو کریں گے تو مزہ آئے گا. اسی میں انسان بڑھاپے کی دہلیز پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. بچے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں, اور یہ انسان جو اپنے بچپن سے مزے اور خوشیوں کی تلاش میں ہوتا ہے, اس کا خوشیوں کا سفر ادھورا ہی رہ جاتا ہے. Have you ever thought about it? خوشیوں کی تلاش میں ہم بھٹکتے رہے ہیں. خوشیوں کی تلاش میں انسان بھٹک رہا ہے. حقیقت جبکہ کیا ہے, ہمیں یہ ساری دنیا کی سٹرگلز کو کرتے ہوئے ہی خوش رہنا سیکھنا ہوتا ہے, اور ہم یہی بھول جاتے ہیں. آج کا انسان اپنی دنیا کی سٹرگلز میں سب کچھ کر رہا ہے. جو مسنگ لنک ہے وہ خوش ہونا ہے, اور یہ اس لیے مسنگ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کا چارج نہیں لیا ہوا. ہم صحیح تھنکنگ پروسیس کا استعمال نہیں کر رہے. تو یاد رکھیں, ایسا نہ ہو کہ زندگی کے خوشی کے سفر کو, خوشی کے پھول کو موت کی خزاں کھا جائے. ہم ڈھونڈتے ہی رہ جائیں وہ خوشی کا پھول, اور ملک الموت ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. تو یہ جو آٹو رن پر زندگیاں چل رہی ہیں, جس میں ہم اپنے آپ کو صرف ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں ڈریگ کر رہے ہیں, جسٹ گیو یور سیلف اے پاز. بیٹھیں, سوچیں, آپ کے رب نے آپ کو اسپیسیفک ٹائم آف دا ورلڈ میں کیوں بھیجا ہے, آپ کو ایک اسپیسیفک فیملی کا حصہ کیوں بنایا ہے, آپ کو اسپیسیفک کوالٹیز کیوں دی ہیں, آپ کو اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں کیوں رکھا ہے, آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. دس از دا تھنگ دیٹ از ریکوائرڈ. کھانا پینا, کریئر, شیلٹر, اس سے بڑھ کر آج ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں وی شوڈ اسٹارٹ لیونگ. موو یور لائف فرام جسٹ سروائیول ٹو کانشیس لیونگ. زندہ رہنا, زندہ جینا, زندگی کو بہترین طریقے سے جینا ہم نے سیکھنا ہے. کہیں موت دیکھ کر یاد نہ آئے کہ اوہو میں تو خوش رہنا بھول گئی, میں تو جینا بھول گئی. سو لیٹس ڈونٹ forget ٹو لیو یور لائف. اور آج ہم سب کی زندگیاں ایسی ہی ہیں. اٹس لائک وی آل آر آن آٹو رن. ابھی میں نے آپ کو جو پوائنٹ بتایا ہے, آپ نے اپنے ذہن کا چارج لینا ہے, اور آپ نے اس چارج کو لینے کے بعد اس زندگی کا درست استعمال کرنا ہے. زیادہ تر ہم اس فیکٹر کو بھولے ہوئے ہیں, اور یہ ہم بھول اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اس پرندے کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں آ کر ٹکل کرتا ہے, فرسٹریٹ کرتا ہے, اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس پرندے کا چارج لینا تھا. جی وہی پرندہ جو آپ کا مائنڈ ہے. یہ مائنڈ ہمیں فرسٹریٹ کرنے کے لیے نہیں دیا گیا, یہ تو بلیسنگ ہے جو ہمیں باقی دنیا کی مخلوقات پر ایک پوائنٹ, ایک مقام دیتی ہے. We just need to enter into our consciousness. دیکھیے, ذہن کی وہ صلاحیت دے کر ہمیں رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ جو ہمیں لمیٹیشن سے تھوڑا آگے کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کی فزیکل باڈی لمیٹڈ ہے, لیکن جو آپ کو مائنڈ دیا گیا ہے, جو آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے, وہ اس فزیکل باڈی سے تھوڑا بیونڈ سوچ سکتی ہے. آپ کا مائنڈ اللہ تعالیٰ نے اس پاور کے ساتھ آپ کو دیا ہے کہ آپ اس کا چارج بھی لے سکتے ہیں, آپ اپنی تھنکنگ میں آگے جا سکتے ہیں. اور یہ انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب آپ کو یہ یاد آئے کہ میں باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان ہوں. مجھے اللہ نے اس مائنڈ کے ساتھ ایک درجہ دیا ہے, سپیریورٹی دی ہے, اسٹیشن دیا ہے, اور میں نے اس کا چارج لینا ہے. ہمارا صرف انسان پیدا ہو جانا, انسانوں کے گھر میں پیدا ہو جانا ہمیں انسان نہیں بناتا. کیپ دس ان مائنڈ, اٹس اے فینومینا.
یہ ایک اسٹرگل ہے اور یہ فیکٹ ہے کہ ہمیں کوشش کر کے انسان بننا ہوتا ہے. کانشیس چارج اپنے مائنڈ کا لے کر سینسیبل ڈیسیژنز کر کے سینسیبل ایکشنز کر کے خود کو انسان منوانا ہوتا ہے. تاریخ میں جتنے لوگ بھی آپ کو مختلف فیلڈز میں سکسیسفل نظر آتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ نہ کچھ پرسنٹیج میں اپنے مائنڈ کا چارج لیا تھا. آپ ان کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھتی ہیں چاہے آپ کتاب کے تھرو دیکھیں چاہے آپ کتابوں کے تھرو دیکھیں یا ابھی بھی آپ کو اپنے آس پاس یہ کامیاب انسان نظر آتے ہیں. جو لوگ اپنے مائنڈ کا چارج نہیں لے پاتے ان کو یہ لوگ سپر ہیومن لیول پر نظر آتے ہیں. لوگ ان کو ہیروز کہتے ہیں. انبیاء، رسول، صحابہ، آخر ان لوگوں کو ہم ہائی پیڈسٹل پر رکھتے ہیں، سپر ہیومن سمجھتے ہیں. کیا خوبی تھی ان میں جس کی وجہ سے انسان ان کو ہائی پیڈسٹل پر بٹھاتے ہیں؟ انہوں نے اپنے مائنڈ کا کسی نہ کسی کیپیسٹی میں چارج لیا تھا اور اس بات کو آج میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. دس از ناٹ اباؤٹ بینگ سپر ہیومن، دس از اباؤٹ ریئلائزنگ دیٹ بینگ ہیومن از سپر. اللہ نے ہمیں عقل کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. اب ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم اپنے حالات میں سے خوشیوں کو پک کرتے ہیں، نا امیدی کو پک کرتے ہیں، فرسٹریشن کو پک کرتے ہیں یا مثبت سوچ کو پک کرتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو اے اسٹوری. کہانیاں انسان کو اچھے راستوں پر آنے کے لیے ایک اچھا بوسٹ دیتے ہیں. پرانے وقتوں میں ایک شخص کو ایک مرتبہ اسپرچل تھرسٹ ہوئی. اس کو لگا کہ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کرنا ہے تو مجھے یہ دنیا کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر جنگل میں جانا ہوگا. یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ اپنی زندگی کے مقصد کے تلاش کے لیے جنگلوں کا رخ کیا کرتے تھے. تو اس شخص نے بھی یہی سوچتے ہوئے ایک جنگل کا رخ کیا. ایک اونچی جگہ اپنے لیے میڈیٹیشن کرنے کے لیے تلاش کی اور اس پر جا کر بیٹھ گیا. وہاں بیٹھ کر سوچنے لگا، میڈیٹیشن کرنے لگا. کچھ دیر کے بعد تھوڑی دور اس کو ایک کرپلڈ فاکس نظر آیا. اس کو ایک بھیڑیا نظر آیا جس کی فرنٹ کی ٹانگیں جو تھیں وہ کٹی ہوئی تھیں. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سامنے کی جو اس کی لیگز ہیں وہ کسی ٹریپ میں پھنسنے کی وجہ سے کٹ گئی ہیں. لیکن اس شخص نے غور کیا تو اس کو محسوس ہوا کہ دیکھنے میں یہ فاکس بہت ہیلدی تھا، جبکہ جس طرح سے وہ نظر آ رہا تھا اس کیپیسٹی میں تو اس کے لیے چلنا بھی مشکل لگ رہا تھا. تو اب میڈیٹیشن کرتے کرتے اس شخص کو یہ خیال ٹچ کیا، یہ سوچنے لگ گیا کہ یہ فاکس اپنے کھانے پینے کا انتظام، چلنا پھرنا، شکار کرنا کیسے مینج کر رہا ہے. کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پھر سے اپنی میڈیٹیشن شروع کر دی. ابھی میڈیٹیشن کر رہا تھا کہ اس کو لائن کی آواز آئی. جنگل میں جب لائن کی آواز آتی ہے تو سب جانور ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس شخص کو بھی لائن سے خوف آیا تو یہ بھی قریب کے درخت پر جا کر چڑھ کر بیٹھ گیا. اب سب دیکھ رہا ہے. لائن آتا ہے اور اس کرپلڈ فاکس کے سامنے اس بڑے سے گوشت کے ٹکڑے کو پھینک دیتا ہے. فاکس وہ ٹکڑا کھانا شروع کر دیتا ہے. لائن خاموشی سے چلا جاتا ہے. اب یہ شخص سوچتا ہے Oh, there is a divine message in it for me. اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ خالق مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اپنے مائنڈ سے کس اپروچ پر آتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب کرپلڈ فاکس کو ایک فیروشیس لائن اس طرح سے گوشت لا کر کھلا سکتا ہے تو یہ تو ایک بڑا معجزہ ہے اور میرے لیے خدا نے اس میں پیغام دے دیا ہے. اب یہ سب میڈیٹیشن کرتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ ایک میراکلس ایونٹ خالق مجھے دکھا کر مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب اس فاکس کو لائن آ کر کھلا سکتا ہے تو میں تو ایک اسپرچل پاتھ پر ہوں، میڈیٹیشن کر رہا ہوں، میں بھی یہاں بیٹھ جاتا ہوں، خود بخود کھانا مجھ تک پہنچ جائے گا. یہ اس کا انالیسس تھا جو اس شخص نے اس لائن اور فاکس کے پورے واقعے سے ڈیڈیوس کیا. لائن چلا گیا اور یہ شخص اپنی میڈیٹیشن کی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا. پورا دن گزر گیا. اس نے آس پاس جا کر پانی کی تلاش یا کھانے کی کوئی تلاش نہیں کی، اس سوچ کے ساتھ کہ بالکل جیسے فاکس کے لیے خود بخود کھانا آیا میرے لیے بھی آئے گا. ایک دن گزرا بھوکا پیاسا، دوسرا دن گزرا
भूखा प्यासा। तीसरे दिन इसकी हालत बुरी हो गई, जाहिर है वीकनेस हो गई। अब इससे बैठा भी नहीं जा रहा था, तो उसी रेस्ड प्लेटफॉर्म पर जहां मेडिटेशन कर रहा था वहां लेट गया। थर्ड डे इवनिंग वहां से एक बुजुर्ग गुजरे। उन्होंने इस तरह एक शख्स को जंगल में यूं लेटा हुआ पाया, तो उससे पूछा कि क्या किस्सा है। इस शख्स ने सारी बात उनको बता दी। इस बुजुर्ग ने उस शख्स से कहा कि हाँ, यकीनन इस पूरे वाकये में एक डिवाइन मैसेज तो है, मगर एक बात बताओ, तुमने अपने आप को क्रिपल्ड फॉक्स की जगह पर क्यों रखा? तुमने अपने आप को फेरोशियस लायन की जगह पर क्यों नहीं रखा? कितना प्यारा सबक दिया उन्होंने कि तुम किसी के लिए गिवर क्यों नहीं बने, तुमने अपने आप को टेकर एंड पर क्यों अज्यूम किया। याद रखें, ये कहानी आपको बताने का मकसद क्या है कि हमारे पास भी जिंदगी में हमेशा चॉइस होती है कि हम अपने आप को विक्टर साइड पर लाते हैं या विक्टिम साइड पर लाते हैं। ये चॉइस जिंदगी में हम सबके पास है कि हम खुद को क्या समझते हैं, और इस समझने की डिपेंडेंसी हमारे माइंड पर होती है। जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज हमने इस माइंड का लिया होता है, ये हमें होपफुल, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव और पॉजिटिव रखता है। और जितना हमने इस माइंड का चार्ज नहीं लिया होता, उतना हम अपने आप को हर वक्त डिप्राइव्ड, नाउम्मीद, हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से और झुंझुलाहट में इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो जिंदगी को देखने के हमेशा दो पर्सपेक्टिव होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम कौन सा लेते हैं, ये डिसाइड करता है कि हमने अपने जहन को कितना अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो करने का काम क्या है? जितना हम रब के दिए हुए कलाम को कंस्ट्रक्टिव वे में समझने लग जाते हैं, उतना हम में सेल्फ डिसिप्लिन आने लग जाता है। जितना सेल्फ डिसिप्लिन आता है, हम अपने माइंड का चार्ज लेने के काबिल होते हैं, और फिर हमें खुशियों को पिक करने का हुनर भी आ जाता है। रब के रास्तों पर चलने वाले, अवेकनिंग हासिल करने वाले, अपने माइंड का चार्ज लेने वाले जिंदगी की मुश्किलात में साबित कदम रहा करते हैं, इताअते रब पर रहा करते हैं, और ईमान की ताकत के साथ पुरुमीद और आखिरत के अजर के लिए खुश रहा करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।